جی قصوری صاحب، جس طرح بائیڈن نے کہا کہ دس از این اولیگارکی، کیا ہم اس کو ویسٹ میں لبرل ڈیموکریسی کا فیلیور یا زوال بھی سمجھیں جناب قصوری صاحب؟ جی ہاں، بالکل سمجھنا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو سارا نظام ہے ڈیموکریسی کا وہ عدم برداشت نہیں، برداشت پر مبنی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے ڈویژن آف پاورز، اور چیک ان پہ رکھتا ہے امیر لوگوں پہ، رول آف لا، پبلک اوپینین۔ جب اتنے امیر لوگ برس اقتدار آ جائیں جو میڈیا کو بھی اون کرتے ہیں، اور جو اب انٹرنیشنل جب سے گلوبلائزیشن ہوئی ہے، جن کے اقتدار یا طاقت دولت کی ساری دنیا میں ان کا ایک قسم کا آپ سمجھے تسلط ہے، خاص طور پہ میڈیا کے ذریعے، جیسے ایلون مسک ہیں، ان کی جتنی طاقت ہے، جتنا آپ اندازہ لگائیں وہ کم ہے۔ تو دولت اور اقتدار اگر ایک ہاتھ میں آ جائے تو یہ کبھی بھی دانشمندانہ چیز سمجھی نہیں گئی ہے، اور یہ جب بھی ہوگا اس کے نتائج جو ہیں بہت بھیانک ہوں گے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، کیپٹلزم اس بنیاد پر بیسڈ ہے کہ چاہے کوئی غریب ہو، امیر ہو، اگر وہ دولت کماتا ہے اپنی ایفرٹ سے تو اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے نیشنل ویلتھ کو اور نیشنل ویل بینگ میں اس نے رول ادا کیا ہے۔ لیکن آپ کو یہ طاقت نہیں دیتے کہ جب آپ نے یہ اتنی دولت کما لی ہے، اب قانون سازی آپ ایسی کریں جو آپ کی اپنی دولت کو پریزرو کرنے کے لیے کمپٹیشن ہی ایلیمنیٹ کر دے۔ اسی لیے کیپٹلزم کا ایک بہت اہم عنصر ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ جو کمپٹیشن کمیشن، جتنے کمپٹیشن کے رولز مضبوط ہوتے ہیں اتنی کیپٹلسٹ اکانومی مضبوط ہوتی ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے ادارے قائم ہو جائیں تو پھر کمپٹیشن والا مسئلہ ختم ہوتا جاتا ہے، اور یہ اب امریکن کورٹس میں بھی معاملہ جا رہا ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے اژدہا کھڑے کرتی ہیں وہ تو امریکہ میں بھی جو مڈل سائز کمپنیز ہیں ان کو پنپنے نہیں دیتے۔ تو یہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا تھا، میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ یہ بیان مبنی بر حقیقت ہے، حالانکہ ان کے اپنے دور میں جو انہوں نے خاص طور پہ غزہ کے سلسلے میں غلطیاں یا ظلم ان سے سرزد ہوئے ہیں وہ اگر آپ نظر انداز کر دیں، پھر بھی مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ اس بیان میں ان کی میں ایگری کروں گا کہ جب آپ اتنے بڑے بڑے ساہوکاروں کو دولت کے ساتھ ساتھ قانون سازی، پالیسی سازی بھی کر دیں تو اس وقت کیپٹلزم بھی فیل کر جائے گا۔ اچھا جی میاں صاحب، آپ کو سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ خورشید قصوری صاحب، جب کل پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں ٹرمپ نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا کہ ہم اپنی فوجوں کے ساتھ وہاں پر قبضہ کریں گے۔ اگر وہ فوجیں لے کے وہاں پر آتا ہے امریکہ تو پھر حماس جیسی کئی تنظیمیں اس کے سامنے نہیں اٹھ جائیں گی؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے سر کہ وہاں پر پورا مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا میں ان کے خلاف، امریکہ کے خلاف نفرت نہیں پھیلے گی؟ اور تیسرا سوال سر یہ ہے کہ کیا اس خطے میں، اور امریکہ کا یہ پہلے وتیرہ رہا ہے کہ وہ وسائل پر قبضہ کرنے جاتا ہے، تو کیا مشرق وسطیٰ کے تیل پر قبضہ کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے امریکہ کا؟ نہیں، میری بات یہ ہے، امریکہ جہاں تک تیل کا تعلق ہے ان کے پاس اپنا زیادہ اتنا تیل ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی طاقت توڑ دیں، اوپیک کنٹریز کی اور روس کی۔ ان کو سب سے زیادہ تکلیف روس کی ہے کہ اس جنگ کے اندر جو روس کو بلکہ فائدہ ہو گیا بجائے نقصان ہونے کے، کیونکہ اوپیک پلس کا وہ ممبر ہے، اور امریکہ تھریٹن یہ کر رہا ہے کہ میں تیل اتنا زیادہ پیدا کروں گا کہ پرائس آف آئل گرا دوں۔ وہ ایک دوسری چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کے انہوں نے لوگ کیبنٹ میں انوالو اپنے شامل کیے ہیں، وہ زائنسٹ لابی نہیں، وہ خود ہی زائنزم کے آپ کہہ سکتے ہیں ان کے سمبلز ہیں، جو بڑے بڑے ان کے وزیر ہیں، جو ان کے ایڈوائزرز ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اپنے بیانات اگر آپ دیکھ لیں، وہ انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ میں زائنسٹ ہوں، پریزیڈنٹ بائیڈن نے، یہ تو اس سے بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ یہ کہتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھ اس وقت کم ہے، ان کو شاید سمجھ آ جائے گی کہ یہ علاقے میں امریکہ کا انٹرسٹ کو تباہ کر دیں گے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا جواب میں کہ امریکہ کیا باڈی بیگز کاؤنٹ کرنے کو تیار ہے، مان گیا
کہ اگر ایک امریکن مرے گا تو 10 مار دیں گے یہ گراؤنڈ پہ، نمبر 1۔ نمبر 2، ایئر فورس کی زیادہ فائدہ ہوتا ہے جب وہ آپ کو نقصان انفراسٹرکچر کو تباہ کر دے۔ انفراسٹرکچر رہا کوئی نہیں، ایک ملبہ ہے، ملبے کے بمباری کر کے کیا حاصل کر لیں گے؟ ملبے پہ جب بمباری کریں گے تو جو لوگ نیچے فائٹرز چھپے ہوئے ہیں ان کو تو مزید اس کے اندر مزید ملبہ مل جائے گا اور پبلک اوپینین تو ساتھ جائے گی۔ میری دانست میں یہ نہیں آ رہا کہ 2 ملین لوگوں کو کس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکن، اور کیا امریکہ کی پبلک اوپینین اجازت دے گی کہ جناب فوج کو بھیج دیا جائے؟ یہ وہی امریکہ ہے جو ویتنام میں انہوں نے ریولٹ کر دیا تھا نوجوانوں نے۔ یہ وہی امریکہ ہے جس میں جب غزہ کے اوپر بمباری ہو رہی تھی تو یونیورسٹیاں پھٹ پڑی تھیں اور اس میں یہودی بھی شامل ہو گئے تھے، نوجوان جو یونیورسٹیوں میں تھے، کہ یہ ہمارے نام پہ جنگ نہ لڑی جائے، یہودی کہہ رہے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ امریکہ کے اندر ڈویژن پیدا کر دے گی، باقی تو جہاں کرے گی وہ تو کرے گی صحیح۔ اچھا قصوری صاحب، ایک اور اہم سوال آپ کو یاد ہے؟ بلکہ سر غزہ تو تباہ ہو چکا ہے، اب ہم افغانستان کی اگر بات کر لیں تو افغانستان کے اندر بھی خانہ جنگی کا ماحول ہے۔ وہاں پر جو طالبان گروپ ہیں آپس میں دست و گریبان ہے، بلکہ لڑائی ہو رہی ہے اور لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور وہاں پر جو امریکن اسلحہ ہے وہ استعمال ہونے کا خدشہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان پر بھی اس کے اثرات آئیں گے؟ اور افغانستان کی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا وہاں خانہ جنگی ہوگی یا حالات سنبھل جائیں گے؟ دیکھیے ابھی جو ہے نا وہ خانہ جنگی اس قسم کی نہیں ہو رہی جیسے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے۔ طالبان نے وہاں کنٹرول کر لیا، ان کو خطرہ اگر ہے تو وہ القاعدہ سے ہے، اور جس کو اسلامک اسٹیٹ خراساں میں جسے کہا جاتا ہے ان سے خطرہ ہے، کیونکہ وہ طالبان کے دشمن ہیں۔ ان کے جو حلیف ہیں، ایک تو پاکستانی طالبان ہیں جو طالبان کے حلیف ہیں، اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو تاجکستان ازبکستان سے آئے ہیں وہ بھی ان کے حلیف ہیں۔ تو جو خطرہ ہے وہ یہ کہ اگر اس قسم کی معاملات نہ جلدی ختم ہوئے تو وہ فورسز جو طالبان کے مخالف ہیں ان کو شے مل جائے گی۔ اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے ان کے منسٹر کو بھی مارا ہے، حقانی جو ابھی جن کو قتل کیا گیا ہے، وہ ان فورسز نے قتل کیا ہے جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اس بات کا کہ طالبان کی جو اپنی پالیسیز ہیں دنیا میں کوئی ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں، خواہ وہ طالب عورتوں کے سلسلے میں ہو، تعلیم کے سلسلے میں ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے اندر خطرہ یہ ضرور ہے کہ اگر افغانستان میں ان پالیسیز کے نتیجے میں وہ فورسز مضبوط ہو گئیں جن کا خطرہ ہے اور جن سے امریکہ کو بھی خطرہ ہے، اور وہ فورسز ہیں اسلامک اسٹیٹ ہے، القاعدہ ان افغانستان ہے، یہ لوگ تو ہیں وہاں، تو ان سے تو ضرور خطرہ ہے۔ ابھی تک ان کا کنٹرول ہے، خدا نہ کرے کہ وہ سٹیج آئے جو آپ کر رہے ہیں، وہ تو بالکل تباہی آئے گی۔ اچھا قصوری صاحب، اگر نیبر میں آگ لگ جائے تو وہ اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو اور زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ جسٹ ٹو وائنڈ اپ آر پریویس، میں آخری سوال میں سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ان کیس ٹرمپ بلنڈرز انٹو واٹ ہی از سیئنگ، تو جو آپ کو یاد ہے ایک عرب سمر بھی ہوئی تھی جس میں بڑی بڑی آمریتیں جو ہیں، تو کیا اب اور حالات خراب ہیں، معیشت بھی جو ہے، تو کیا اس صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک نئی عرب سمر بھی بن سکتی ہے اگر یہ انہوں نے ایڈونچر کیا غزہ میں؟ آپ کا مطلب شاید سپرنگ کی طرف آپ جی عرب سپرنگ کی بات کر رہے ہیں؟ جی عرب سپرنگ، جی میں سمجھ رہا ہوں۔ دیکھیے بات کیوں ہے کہ عرب سپرنگ کو تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ ختم کیا، کچلا۔ اس کے نتیجے میں سب سے بڑی جو آپ کے سامنے نشانی ہے وہ ہے پریزیڈنٹ مرسی آف ایجپٹ، اور ٹونسیا میں بھی چینج آ گیا اور ان کو دبا دیا گیا۔ لیکن یہ جو معاملہ آ رہا ہے نا اب، اس کے اوپر ڈویژن ہے کوئی نہیں عرب دنیا میں، چاہے وہ عرب سپرنگ کے مخالف ہوں یا عرب سپرنگ کے حق میں ہوں۔ اور جو لوگ عرب سپرنگ کے مخالف تھے، یعنی کہ جو وہاں کی وہ فورسز ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں مقتدرہ، اور جو وہاں کی ایلیٹ ہے، اس کو بھی یہ سوٹ نہیں کر رہا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ وہ ڈیسٹیبلائز ہوں گی، اسے شاید وہ نوبت نہ آنے دیں، کیونکہ وہ خود ہی
ट्रंप की पॉलिसीज को रिजेक्ट कर दें। बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा और मारूफ दानिश्वर, हमें एनलाइटन कर रहे थे कि ये क्या दुनिया एक इमर्ज कर रही है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बहुत सी अहम बातें आपसे करनी हैं। बरामदात कैसे बढ़ेंगी, जो हमने बिजली का धंधा हुक्मरानों ने खुद शुरू कर रखा है, और नए इलेक्शन का मुतालबा आया है अपोजिशन का, कोई ग्रैंड अलायंस बन रहा है।